یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 54 تا 59 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر مثال عطا کی، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو جو روکا اس بات سے کہ یقین لے آئیں جب پہنچی ان کو ہدایت، اور اپنے گناہ بخشوا لیں اپنے رب سے، سو اسی انتظار نے کہ پہنچے ان پر پہلو کسی بات یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ اور ہم نے جو رسول بھیجے ہیں خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق کہ وہ اس سے ٹلا دیں سچی بات کو، اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے میرے کلام کو، اور جو ڈر سنا دیے گئے اس پر وہ استہزاء کرتے ہیں۔ اور اس سے ظالم اور کون ہوگا جس کو سمجھا دیا گیا اس کے رب کے کلام، پھر اس نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور بھول گیا جو وہ آگے بھیج چکا تھا۔ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور اگر آپ ان کو بلائیں سیدھے راہ پر تو ہرگز نہیں آئیں گے اس وقت تک کبھی بھی، اور آپ کا رب بڑی بخشنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اگر ان کو پکڑ لے ان کی کیے پر تو جلد ان پر عذاب لے آئے گا، لیکن ان کے لیے ایک وعدہ ہے، اور پھر جب وہ وعدہ پورا ہوگا تو ان کے لیے کوئی ہٹنے کی جگہ نہ ہوگی۔ اور یہ سب بستیاں ہیں جنہیں ہم نے غارق کر دیا جب وہ ظالم ہو گئے تھے، اور مقرر کر دیا ہے ہم نے ان کے لیے ہلاکت کے دن کا ایک وعدہ۔
مذکورہ آیات میں وہی پچھلی آیات والا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے اور ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے آنے والے ہیں، اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے حق لائے ہیں ان کو جھٹلا کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت قائم ہونے والی نہیں ہے، ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے لوگوں کے لیے قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کی مثالیں دے کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن انسان جب کسی چیز پر نہیں آتا تو پھر اس کے لیے جھگڑا کرنے لگتا ہے، اور انسان شیطان کے پیچھے چل کر جھگڑالو ہو جایا کرتا ہے، یعنی اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں جھگڑا رکھا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کے لیے ہم نے ہدایت اور حق بھیجا تھا، کہ چاہیے تھا کہ وہ اسے قبول کر لیتے اور اپنے رب سے بخشش کروا لیتے اپنے برے اعمال کی اور ایمان لے آتے، ہدایت پر آ جاتے، لیکن وہ لوگ اس چیز کے انتظار میں تھے جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں پر عذاب بھیجا تھا کہ وہ عذاب بھی ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ مراد یہ کہ وہ عذاب کو سمجھتے ہی نہیں، جو انہیں ڈراوا دیا جاتا تھا عذابات کا، وہ کہتے تھے کہ یہ بات جھوٹی ہے اور عذاب ہم پر آنے والا نہیں ہے، تو اس عذاب کو بلا کر اس انتظار میں تھے کہ وہ عذاب آئے تب ہم ایمان لائیں، حالانکہ اس وقت کا ایمان لانا یا توبہ کرنا مفید نہیں ہوتا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیک اعمال پر خوشخبری سنانے والے اور برے اعمال پر عذابات کی وعید دلانے والے بنا کر بھیجے تھے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ ناحق ہی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح جھگڑا کر کے اور باتیں بنا کر سچی بات کو ٹال دیں گے اور اسے ہٹا دیں گے، اور میرے کلام سے اللہ نے فرمایا کہ جو انہیں ڈر اور وعید سنائی جاتی ہے اس کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ نے ان کے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو ان کی طرف بھیجا، حق کو ان کی طرف بھیجا، لیکن ان لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور اس چیز سے وہ بے فکر ہو گئے کہ جو کچھ ان کے اعمال آگے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے تاکہ پھر وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ ڈال دیا تاکہ وہ حق بات کو نہ سن سکیں۔ تکوینی طور پر جب انہوں نے خود ہی حق کی طرف سے منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی پھر ان کے لیے ایسا ہی معاملہ کر دیا، اور فرمایا کہ اب ان کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو کبھی بھی یہ اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ کا رب حالانکہ بخشش کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے انہیں عذاب نہیں آ رہا، اس مہلت سے یہ فائدہ اٹھا لیں تو اللہ ان کی بخشش کر دے گا اور ان پر رحمت کا معاملہ کرے گا، اور اگر انہیں دنیا کے اندر پکڑ لے تو عذاب لانے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ طریقہ اور اسلوب فرمایا گیا کہ وہ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف سے حجت پوری کرتا ہے، اور ان کے لیے اس عذاب کا ایک وعدہ ہے جو وہ پورا ہو کر رہے گا، اور جب وہ وعدہ پورا ہوگا تو یہ اپنی جگہ سے ایک لمحے کے لیے بھی سرک نہیں سکیں گے۔ اور پھر ان کو مثال دی کہ کتنی ہی بستیاں ہیں دنیا کے اندر جن کا یہ مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو غارت کر دیا اور تباہ اور برباد کر دیا، جبکہ وہ برے اعمال کے اندر پڑ کر ظالم بن چکے تھے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اور آخرت میں ہم نے ان کے لیے ہلاکت کا یعنی قیامت کا ایک دن جو عذابات کا دن ہے اس کا وعدہ بھی ہم نے ان کے ساتھ کر رکھا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جھگڑالو کیوں کہا گیا ہے؟ ساری مخلوقات میں فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا واقع ہوا ہے۔ اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا اس کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں تو آپ پر بھی ایمان لایا تھا
اور آپ کے رسولوں پر بھی ایمان لایا تھا اور ان کی اطاعت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا نامہ اعمال تیرے سامنے ہے، اس میں تو یہ کچھ نہیں۔ یہ شخص کہے گا کہ میں تو اعمال نامے کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے، وہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو نہیں مانتا اور نہ ان کو پہچانتا ہوں، نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے کیا ظلم سے پناہ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک ظلم سے تجھے پناہ ہے، تو ہماری پناہ میں ہے، یعنی تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ کہے گا میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھالی ہوئی نہیں؟ تو میں ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر اور برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس روایت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے ہاں بھی اس قسم کے جھگڑے کرے گا، لیکن اس قسم کے جھگڑے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو گواہ ہیں وہ مضبوط گواہ ہیں اور ان کی گواہی کے آگے پھر کوئی بات اس کی چلے گی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔